چیئرمین ایس سی سی پی کمشنرز اور افسران کا 37 کروڑ روپے کی تنخواہیں بونس اور مراد لینے کا معاملہ جو ہے وہ سینٹ خزانہ کمیٹی میں پہنچ گیا ہے اور کلاسٹر صاحب جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے اور کیا کیا جو ہے وہ باتیں ڈسکس ہوئیں، کیا کیا ایشوز اٹھائے گئے، بیوروکریسی اور خود مختار اداروں کے بورڈ ممبران کا کیا گٹھ جوڑ ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوئی اور بھی مزید انکشافات ہوئے اس خزانہ کمیٹی میں۔ جان لیتے ہیں کلاسٹر صاحب سے ڈیٹیلز جانتے ہیں۔ جی کلاسٹر صاحب، آپ جو ہے وہ میں بھی تھا اور میرے ساتھ عمران مگرانہ بھی تھے۔ آج سینٹ کی فنانس کمیٹی کا اجلاس تھا، ون آف دا بیسٹ کمیٹیز ہے، ممبر بڑے اچھے ہیں، سلیم مانڈوی والا صاحب چیئرمین ہیں، انوشا رحمان صاحبہ ہیں، محسن عزیز صاحب ہیں، ڈاکٹر یہ اس کا افنان اللہ صاحب ہیں اور دلاور خان صاحب ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے، ایک بھٹو صاحب بھی ہیں میرا خیال ہے۔ سو وہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کو پتہ چلتی رہتی۔ آج جو ایجنڈے پہ مین تھا اور بھی تھا وہ یہ تھا کہ ایس سی سی پی کی پہلے سٹوری ہم کر چکے ہیں، 37 کروڑ روپے کی انہوں نے کوئی چار وہاں پہ کمشنر جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بیٹھ کے خود اپنی تنخواہ کا تعین، آپ رو رہے تھے چیئرمین سینٹ اور اس کے اسپیکر کی تنخواہیں جو انہوں نے خود مقرر کریں، پوری قوم ناراض ہو گئی تھی۔ اور یہ ہمارے ایم این ایز ایم پیز نے کو بھائی صاحب انہوں نے چند لاکھوں میں کی ہوں گی، اگلوں نے 1 کروڑ 40 لاکھ روپے تک تنخواہ مقرر کر لی اپنی ایک کمشنر صاحب نے، ایک نے۔ یہ مطلب 1 کروڑ اس ملک میں میرا نہیں خیال ہے کسی سرکاری سیکٹر میں کسی کی اتنی بڑی تنخواہ ہوگی۔ یہ تو وزیر اعظم کے منہ میں پانی آ جائے گا، یہ میں مرات ابھی پڑھوں گا کہ ان کو کیا کیا ان کو دی گئی ہیں، یہ وزیروں کے آ جائے گی، ایم این ایز کی کہ کہاں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، روز پبلک سے اور میڈیا سے گالیاں شالیاں بھی کھاتے ہیں اور پھر پیسے بھی چند لاکھ ملتے ہیں۔ ادھر دیکھیں چھپے رستم نکلے ہیں۔ اور مزے کی چیز یہ ہے جو اس میں بتائی گئی ہے، میں آپ کو اگر بتاؤں 17 کے قریب ہیڈز ہیں ایس سی سی پی نے، انہوں نے بیٹھ کے، ہماری پرفارمنس بڑی اچھی رہی ہے، خود انہوں نے بیٹھ کے بورڈ میں انہوں نے میٹنگ کر کے، تو بورڈ کے ارکان خوش ہوئے کہ آپ کی بڑی اچھی سروسز ہیں۔ انہوں نے پچھلے کئی ماہ سے 18 ماہ کے قریب بتایا جا رہا ہے، پچھلی ڈیٹ سے انہوں نے اپنے آپ کو بونسز دیے ہیں، تنخواہیں بڑھائی ہیں۔ چیئرمین عاقب صاحب نے، عاقب سعید صاحب ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے میرا خیال عبدالرحمان وڑائی صاحب ہیں، پھر اس کے بعد ان کے مجتبیٰ احمد لودھی صاحب ہیں، پھر کوئی عامر علی خان صاحب ہیں۔ انہوں نے ٹوٹل کو 37 کروڑ کے قریب کے ان کا پیکج بنا ہے جو انہیں بونسز تنخواہیں بڑھائی ہیں، اور 10-11 کروڑ روپیہ انٹرٹینمنٹ بھی ہے اور ریکریشن وغیرہ بھی ہے، وہ بھی سارا اس میں وہ الگ ہے، اس سے ہٹ کے ہے۔ اس میں مزے کی چیز جو ہے ذرا میں اگر آپ کو سنانا چاہوں، آج انہوں نے انوشا رحمان صاحب نے اچھی انہوں نے کوسچننگ کی ہے، گرلنگ کی ہے، سلیم مانڈوی والا صاحب نے کی ہے۔ مین جو اس میں رول نکلا ہے نا، انہوں نے بورڈ بنائے تھے کہ بورڈ ہوتے ہیں ان کو ریگولیٹ کریں گے اور ان کو کوئی اس طرح کی غلط حرکتیں نہیں کرنے دیں گے، پاورز تو دی گئی تھیں بورڈ کو تاکہ انڈیپینڈنٹ ان کو چلا سکیں، لیکن پتہ یہ چلا ہے جو باڑ جو ہے نا جس نے پروٹیکٹ کرنا ہے کھیت کو، باڑ کھانا شروع ہو گئی، وہ مل گئے ان کے ساتھ جو آگے جو مطلب کھیت کو چوری کرنے آ رہے ہیں نا، باڑ روکنے کی بجائے، گارڈ روکنے کی بجائے وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں جو سٹیل کرنے آئے ہیں۔ مثلا اس کیس میں کیا ہوا ہے، بورڈ کے 6 یا 9 ممبر ہیں، اس میں 3 جو ہیں، ایک فنانس سیکرٹری ہیں، ایک آپ کے کامرس سیکرٹری ہیں، ایک لا سیکرٹری ہیں۔ ویسے لا سیکرٹری سے یاد ہے، میں اس پہ خیرات ہوں، مجھے یاد دلائیے گا، ان کا جو وہاں پہ آج حشر کیا گیا نا لا سیکرٹری صاحب کا، میں ہوتا استعفیٰ دے جاتا جو آج وہاں پہ افنان اللہ صاحب نے کیا ہے، جہاں پہ باقی انہوں نے سینیٹرز نے کیا ہے، جہاں پہ ان کے ساتھ انوشا رحمان صاحبہ نے کیا، اور ان کو جس طریقے کی گرلنگ کی گئی اور جس طرح کے وہ مطلب راجہ نعیم صاحب ہیں برے طریقے سے ناکام رہے۔ میرے جیسا بندہ ہوتا نا، میں دل سے کہہ رہا ہوں، جتنا وہاں پہ گرل کیا گیا ہے ان کو، وہ ریزائن کر دیتا۔ مجھے کہنے میں آتا ہوں اس پہ، اگر ٹائم تھوڑا سا ہمارے پاس ہو نہیں تو ہم کل کر لیں گے کہ آپ کے لا سیکرٹری کے ساتھ کیا ہوا۔ لا سیکرٹری، فنانس سیکرٹری اور کامرس سیکرٹری یہ ممبر ہیں اس بورڈ کے ایس سی سی پی کے، ان کو اسی کام کے لیے رکھا گیا تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں ہونے دینے۔ یہ تینوں وہاں پہ تھے اور 6 ممبر اور ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے، اور 6 کے 6 آپ کی کراچی سے ہیں۔ ذرا دلچسپی دیکھیں، مطلب کوئٹہ کا کوئی نہیں ہے، کوئی پشاور کا نہیں ہے، کوئی لاہور کا نہیں ہے، چلو اسلام آباد کا نہ ڈالیں، 3 سیکرٹریز ہیں، آپ نے کراچی کے 6 بندے اٹھا کے بورڈ میں ڈال دیے ہیں، اور ملک میں کوئی قابل بندہ نہیں تھا، 6 بندے وہ 3 یہ ان فیڈرل سیکرٹریز نے، تینوں نے انہوں نے یہ سارے کے سارے پیکج ان کو لے کے دیے، یہ بورڈ میں بیٹھے تو کسی نے اپوز نہیں کیا۔ یہی بات انوشا رحمان صاحبہ نے کی، یہی سلیم مانڈوی والا صاحب نے کی، محسن عزیز صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے کوئی ڈیسینٹ کی کہ اتنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، اور فاروق نائک صاحب نے پچھلی دفعہ کہا تھا، آج وہ میٹنگ میں نہیں تھے شاید، کہ جناب آپ کو ہمیں قانونی طور پر پاورز ہیں ہمارے پاس، ہم پاور لے کے رہے ہیں، ہم یہ بڑھا سکتے ہیں۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی فاروق نائک صاحب نے، انہوں نے کہ آپ کو پاور اگر حکومت نے دی تھی کہ آپ بورڈ کے ذریعے تنخواہیں آپ نے بڑھا سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کروڑوں روپے کی تنخواہیں کر لیں، مطلب یہ حکومت نے آپ کو کہا تھا۔ اگر آپ پہ اعتماد کیا گیا تو اعتماد کا آپ نے یہ نتیجہ نکالا وہاں پہ،
تو پتہ یہ چلا جناب ان ساروں نے آپ کی فیڈرل بیوروکریسی ہو پرائیویٹ سیکٹر ہو انہوں نے بیٹھ کے جو اس دن راشد لنگریال صاحب نے بات کی انہوں نے کہا یہ کر کے آ رہے ہیں بورڈ جو ہیں یہ یہاں پہ پہلے بورڈ کے ممبران جو ہیں مل ملا کے یہ ان کی تنخواہ مرات جو ہے چیئرمین ایم ڈی کے بڑھا دیتے ہیں کروڑوں کر دیتے ہیں بونسز وہ جواباً ان کو جواباً غزل کے طور پر وہ ممبران کے پرکس بڑھا دیتے ہیں وہ ان کو نوازتے ہیں یہ ان کو نوازتے ہیں اور یہ دھندا یہاں پہ چل رہا ہے اور ہر بورڈ پہ چل رہا ہے اور بورڈ کی مجھے یہ پتا چلا ہے پرائم منسٹر آفس نے ان کی پوری وہ منگوائی بھی ہے ڈیٹیل کے جتنے بورڈز ہیں کوئی 33 کے قریب بورڈز ہیں ان کے سی او کر کیا رہے ہیں سو جناب پتہ یہ چلے حالانکہ بہت ساری ڈیٹیلز ہیں اس میں اور جس طریقے کی وہاں پہ چیزیں سامنے آئی ہیں اٹس اے ویری شاکنگ کہ پاکستانی بیوروکریسی کے بغیر یہ لٹ مار اس طرح کی جس کو قانون کا نام دیا ہوا ہے کہ آپ نے بیٹھ کے 17 کالمز ہیں یہاں پہ بیسک سیلری جو ہے ان کی ان تمام کی عامر صاحب کی عاقب صاحب کی عبد الوڑائے صاحب کی یہ مجتبی صاحب کی 1,38,00,000 یہ بیسک ہے چاروں کی ایک کی پھر اس کے بعد ان کی پرسنل پے ہے 52 لاکھ روپے ایک بیسک ہے ایک پھر 52 لاکھ ہے پھر میڈیکل الاؤنس یہ بیمار ہوں نہ ہوں مطلب ان سے پوچھنا یہ 13 لاکھ روپیہ ان کو مل رہا ہے وہ بیمار ہونے کو ملے گا حالانکہ ایکچوئل پہ ہوتا ہے بل پیش کرتے ہیں نا کوئی بل جلن میں پیش نہیں کرنے اچھا ان کو یوٹیلٹی الاؤنس ہے وہ فکس مل رہا ہے 13 لاکھ روپے یہ تمام لوگوں کو اس کے بعد جناب ان کو اردلی الاؤنس 2,40,000 ڈرائیور الاؤنس مل رہا ہے ایل ایف ہے پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے 11 لاکھ بونس ملا ہے 57 لاکھ روپے کا پھر اس کے بعد پروویڈنٹ فنڈ ہے آپ کا 13 لاکھ کا وی پی ایس مجھے نہیں پتا کیا چیز ہے 13 لاکھ اس کا دیا ہے کلب کی منتھلی ممبرشپ ہے 70 آپ کی 17 لاکھ سے رک جائیں آپ یہ کاسٹ آف یا موبائل فون ان کو علیحدہ مل رہی ہے سیکورٹی گارڈ کی ان کو جناب یہاں پہ آپ کو 14 لاکھ وہ ملے ہیں پیٹرول کے 13 لاکھ وہ ملے ہیں موبائل فون رننگ کاسٹ جو ہے وہ 1,33,000 سے ایک کو ملا ہے اس ملک میں آپ کو لگتا ہے یہ غریب ملک ہے 8,000 ارب ہم نے سود دینا ہے ہمارا واقعی بال میرے تو ویسے بال سار پہ کام ہے ایک بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے لوگ وہاں پہ اس وقت سلام میں وہ ڈوب رہے ہیں اور ان لوگوں کی عیاشیاں دیکھ کر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ فنانس منسٹری کامرس منسٹری اور بڑے بڑے اچھے بیوروکریٹ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور لا منسٹری یہ آپ کی جو آج تھی وہ یہ سارے مل کے انہوں نے ان کی یہ ساری مرات انہوں نے کی اٹس اے ویری ویری ریگریٹفل اینڈ شاکنگ تھنگ کہ آپ نے 4 لوگوں کو بیٹھ کے ان کی مرضی کے مطابق انہوں نے جو مانگا ہے ان کو پاورز دی ہوئی ہیں کہ وہ خود کو آج کہا ہے انہوں نے اس کی چینج بیک ہے انہوں نے انوشا رحمان صاحبہ نے انہوں نے موو کر دی ہے انہوں نے کہ ان کی پاورز واپس لیں آج انہوں نے کہا ہے انہوں نے سلیم مانڈوی والا صاحب نے انہوں کا سیکرٹری لا صاحب انہوں نے جو کچھ مانگا ہے آپ نے کہا دے دو بھی کون سے ان کی جیب سے جا رہا تھا اور آج میرے خیال سے وہاں پہ ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے ان کو اتنی امبیرسمنٹ فیس کرنی پڑے مطلب میرے جیسا بندہ ہوتا ہے جو سیکرٹری لا کے ساتھ میٹنگ میں حشر کیا گیا نا میں اس کی بجائے استعفیٰ دے کے نا گھر جانا بہتر کرتا اور وہ 5 منٹ بعد نارمل تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا کچھ ہوا ہی نہیں ٹھیک ہے I was amazed ٹھیک ہے جی